سب سے آخری صورت نازل ہوئی ہے شریعت کے جس میں فائنل احکام وہ نازل ہوئے وہ سورہ مائدہ ہے، ٹھیک ہے. اور ان کے بارے میں ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے، اس کی سند میں تھوڑا سا مقال ہے، تو بات یہ کہ جو مرد ہیں امت مسلمہ کے ان کو سورہ مائدہ یاد ہونی چاہیے، اور جو عورتیں ہیں ان کو جو ہے وہ سورہ النور یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی احکام. تو یہ جو ہے بڑی اہم ہے سورہ مبارکہ. ہمیں اس میں سے ابھی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے عبور کرنا ہے. تو آج ہم نے پارہ بھی مکمل کرنا پتا آپ لوگوں کو نا، ہم پارے سے پیچھے چل رہے ہیں، تو آج انشاءاللہ ہمیں اس کو پورا کرنا ہے. تو پھر اکٹھے ہی کر لیں یا دو مطلب چھوٹے کرنا جی نہیں سمجھ کیا کہہ رہے ٹھیک ہے یار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، یہ گرنا ہے آپ نے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، عقد کہتے ہیں عقدہ، گرہ کو کہتے ہیں، اور عقد کا لفظی معنی گرہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا اس کا معنی یہ لفظ استعمال ہوا ہے معاہدے کے معنی. اوفو وفا کرو، پورا کرو، بالعقود وعدوں کو، معاہدوں کو. احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، احلت لکم آپ کے لیے حلال کر دی گئی بہیمۃ الانعام. بہیمۃ الانعام کہتے ہیں ان جانوروں کو جن کے 4 پاؤں ہیں، ٹھیک ہے، بہیمۃ الانعام. تو یہ خاص اصطلاح ہے جو کہ حلال جانوروں کے لیے بولی جاتی ہے. اور اگلی سورہ میں بہیمۃ الانعام کا تفصیلی ذکر ہے. اگلی سورہ الانعام، اس کے اندر بہیمۃ الانعام کا تفصیلی ذکر ہے. تو آپ کے لیے بہیمۃ الانعام جو ہے حلال کر دی گئی الا ما یتلی علیکم، مسوے ان کے جن کی آپ کے سامنے تلاوت کی جائے گی، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ حرام کہہ دیں گے، اس کے علاوہ سب بہیمۃ الانعام حلال ہے. غیر محل الصید وانتم حرم. اور اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ جو ہے وہ احرام کی حالت میں صید جو ہے، صید کہتے ہیں کس کو؟ شکار کو. شکار کو آپ نے حلال نہیں کرنا، شکار کو آپ نے حلال نہیں سمجھنا احرام کی حالت میں. جب آپ احرام باندھ کے بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں تو لوگ پہلے جہاز تو نہیں ہوتے تھے، ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے، تو لوگ پہلے پیدل جہاز جایا کرتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی کہ جو لوگ احرام کی حالت میں ہیں اور احرام باندھ کے جا رہے ہیں بیت اللہ کا حج یا عمرہ کے لیے، تو یہ لوگ رستے میں شکار نہیں کرتے. ان یعنی بہیمۃ الانعام کا بھی یا کسی اور چیز کا بھی. ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہے فیصلہ کرے، اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم نازل کرے. تو اس سورہ مبارکہ میں بہت سارے احکام ہیں. یہ احکام کا بنیادی طور پہ مصدر ہے، ماخذ ہے یہ سورہ مبارکہ. اور بالخصوص جو فوجداری احکام ہے وہ اس میں بہت زیادہ ہے، یعنی جو پنشمنٹس ہیں، بہت ساری سزائیں جو ہے یہاں پہ بیان ہوئی ہیں، اور بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو قانونی طور پہ حرام ہے ان کو بیان کیا ہے یہاں پہ. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، کتنی دفعہ ہو گیا؟ دوسری دفعہ. اے ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ رب العالمین کے شعائر کو حلال نہ کرو، یعنی اللہ کے شاعر کی حرمت کو پامال نہ کرو. اللہ کے شاعر کیا ہیں؟ شاعر ہوتا ہے جو کسی بھی قوم کا جو قومی نشان ہے، ان کا جھنڈا ہے، ان کے پرچم ہے، ان کے بیچز وغیرہ، یہ والی چیزیں شاعر کے اندر آتی ہوتی ہیں. اسلام کا شاعر کیا ہو گیا؟ اسلام کے شاعر میں آ گیا جو ہے وہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہوئی ہیں ان کی پامال کرنا، جو توحید ہے اس کے خلاف چلنا، یہ سب شاعر ہیں اللہ تعالیٰ کے. آگے مزید اس کی وضاحت آ بھی جائے گی. تو اللہ کے جو شاعر ہیں ان کو پامال نہ کرو، ان کو ان کی حرمت کو پامال نہ کرو. ولا الشہر الحرام، نہ ہی حرمت والے مہینے جو ہے. حرمت والے مہینے کتنے بڑا؟ 4. کون کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. شعبان اور جمادہ کے درمیان رجب کو. تو یہ جو ہے ان کو آپ ان کی حرمت میں آپ نے پامال نہیں کرنی، مطلب ان میں آپ نے جو ہے وہ اپنی جانوں پہ کوئی ظلم نہیں کرنا. آگے سورۃ توبہ میں اس کی وضاحت آئے گی. ولا الحج یا ولا القلائد، حج کہتے ہیں قربانی کے جانوروں کو. قلائد جو ہے وہ ان کی خاص ایک صفت ہے، ان کے گلوں میں ایک خاص جو ہے وہ نشانیاں لگائی گئی ہوتی تھی کہ یہ جانور بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں. تو جو لوگ بیت اللہ کی طرف جا رہے ہوتے تھے، احرام باندھے ہوتے تھے اور ان کے پاس یہ جانور ہوتے تھے، وہ اس بات کی نشانی ہوتے تھے کہ یہ شعائر اللہ ہے، یہ ہے شاعر اللہ، یہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حرمت حاصل ہے، تو لہٰذا ان کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے. تو ولا آمین البیت الحرام، نہ ہی ان لوگوں کو جو قصد کر رہے ہیں، آمینہ جو قصد کر کے نکلے ہیں بیت الحرام، بیت حرام کا، یعنی عمرے کی غرض سے نکلے، حج کی غرض سے نکلے، ان کو لوٹنا بھی نہیں ہے. عرب میں عام تھی لوٹ مار، لوٹتے تھے یہ لوگوں کو، مسافروں کو. لیکن جو بیت اللہ کے مسافر ہوتے تھے، احرام کی حالت میں ہوتے تھے، کوئی بھی جو قبیلہ ہوتا تھا وہ ان کو تعرض نہیں کرتا تھا، ان کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا. تو
تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے بھی ایمان والوں اس چیز کا خیال رکھنا ہے. یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی خوشنودی کی تلاش کے لیے نکلے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو نقصان نہیں پہنچانا. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اوپر کہا گیا کہ جب آپ احرام کی حالت میں ہیں تو کیا پابندی تھی؟ آپ نے کیا نہیں کرنا؟ شکار نہیں کرنا. تو جب آپ وہ احلال ہو جائے یعنی احرام اتار دیں، عمرہ کر لیا، حج کر لیا، تو پھر آپ شکار کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے شکار حلال ہو گیا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور کسی قوم کی دشمنی میں بھی آپ نے، اس دشمنی اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے آپ کے اللہ کے گھر سے روک دیا، مسجد حرام میں داخل ہونے سے انہوں نے روک دیا، اس وجہ سے آپ کی ان کے ساتھ دشمنی ہو گئی. تو آپ نے اس دشمنی میں بھی ان تعتدوا، زیادتی نہیں کرنی. آپ کو کسی قوم کی دشمنی بھی اس چیز پہ وعدہ نہ کرے کہ آپ ان کے ساتھ زیادتی کریں. کس نے منع کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے؟ مشرکین مکہ نے 6 ہجری میں جب عمرے کی نیت سے گئے تھے، جب آپ نے خواب دیکھا تھا تو انہوں نے داخل ہونے سے منع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب یہ نہیں کہ انہوں نے منع کر دیا تو آپ زیادتی کرنا شروع کر دو، آپ نے زیادتی نہیں کرنی. تو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایسی قوم کے ساتھ بھی آپ بر اور تقویٰ کے معاملے میں تعاون کریں گے، آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اچھائی اور تقویٰ کے معاملے میں. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور کسی کے ساتھ بھی آپ نے تعاون نہیں کرنا اثم گناہ اور عدوان زیادتی. اثم اللہ کی نافرمانی اور عدوان بندوں کے حقوق کی پامالی. تو ان معاملات میں آپ نے کسی کا تعاون نہیں کرنا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، یقینا اللہ تعالیٰ بہت سخت پکڑ والے ہیں. حرمت علیکم المیتہ، حرمت آپ کے اوپر حرام کر دیے گئے، المیتہ مردار. اب کیا چیزیں حرام ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. 11 چیزیں حرام ہے، ترک کیجیے گا. المیتہ وہ جانور جو مر جائے، جس کو ہم ذبح نہ کر سکیں اور اس کی جان نکل جائے، میتہ. والدم، اور جو جانور ذبح کیا اور اس کا خون جو بہہ رہا ہے وہ خون، یہ حرام ہے. لحم الخنزیر، جو لحم خنزیر ہے یہ حرام ہے. تیسرے نمبر پہ، اور لحم خنزیر سے مراد اس کی جو فیٹ ہے سب کچھ حرام ہے، اس کے کسی طرح کا بھی استفادہ کرنا ہر چیز حرام ہے. اور جو وما اہل لغیر اللہ بھی، جس کو ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیا گیا، جو فلاں کے نام کے اوپر ذبح کر دے گا اللہ کے علاوہ، اس کو کھانا کیا ہے؟ حرام ہے. یہ خنزیر کے ساتھ بیان ہوا ہے، اس کا ذکر ہوا ہے. تو والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ، کتنے ہو گئے اب تک غیر اللہ کے تک؟ 5 ہو گئے. چھٹی چیز جو حرام کی گئی منخنقہ. منخنقہ کہتے ہیں اس جانور کو جو اپنی رسی کو بل دے لے اور اس سے گلا گھٹ جائے اور گلا گھٹ کے مر جائے، یہ منخنقہ، یہ میتہ کی ایک قسم ہے. موقوذہ، موقوذہ وہ جانور جس کو آپ نے ضرب لگائی، کوئی ڈنڈا مارا تو اس سے اس کی جان نکل گئی، تو یہ جو ہے نا یہ بھی جانور یہ حرام ہے. کتنے ہو گئے؟ ایسے ہی نہ پورے کرتے تھے. ٹھیک ہے، دوبارہ کر لیجیے گا. والمتردیہ، متردیہ جو وہ ردی لفظ سنا ہوا نا آپ نے، وہ جس میں ہم چیزیں پھینکتے ہیں. تو متردیہ اسی سے ہے جو اوپر سے گر جائے، پہاڑ سے گرا اور اس کی جو ہے نا وہ جان نکل گئی، یہ بھی. والنطیحہ، نطیحہ وہ جانور، نطح سینگ مارنے کو کہتے ہیں، وہ جانور جو آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو سینگ مارا اور اس کی جان نکل گئی. تو یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے. وما اکل السبع، اور وہ جانور جس کے اوپر سبو کہتے ہیں یہ درندے کو، جس کے اوپر درندے نے حملہ کیا اور اس کو اس نے وہ چیر پھاڑ دیا، تو یہ بھی حرام ہے. الا ما ذکیتم، ما سوائے ان کے جن کو آپ ذکا کر لیں. ذکا کا مطلب یہاں پہ پاکیزگی ہے، ذبح کرنا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ جو ہے زکات جو ہے وہ حدیث کے اندر بیان ہوا ہے. آپ نے فرمایا زکات الجنین زکات امہ، زکات الجنین زکات امہ. کیا مطلب؟ آپ نے جانور ذبح کیا اور جانور ذبح کیا تو اس کے پیٹ میں سے بچہ نکل آیا، بچہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ چونکہ آپ نے اس کو ذبح کیا تھا، تو جب ذبح کیا تو وہ ذبح ہوا تو اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی ذبح ہو گیا، وہ بھی حلال ہے. کھانا چاہے فرض نہیں ہے، کھانا چاہے وہ کھا سکتے ہیں. تو وہاں پہ زکات کا لفظ آیا. ما زکیتم، جس کو آپ کیا کر لیں؟ ذبح کر لیں. تو یہ یعنی جس کا گلا گھٹ رہا ہے، یا جس کو کوئی ضرب لگی ہے، یا اوپر سے گر گیا ہے، یا جس کو سینگ مارا ہے، جس کے اوپر کسی درندے نے حملہ کیا ہے، اب اس کی جان نکل رہی ہے، آپ نے اس کو پاک کر لیا، یعنی آپ نے اس کو ذبح کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ حرام ہو جائے گا. وما ذبح علی النصب، وما ذبح، اور جن کو کیا کیا جائے؟ ذبح کیا جائے. علی النصب، نصب کا لفظ آگے انصاب بھی آئے گا. نصب کہتے کسی چیز کا کو نصب کرنا، جسے نصب العین نہیں کہتے. اپنی کوئی مقصد ہم نے بنایا ہوتا ہے اس کو نصب العین کہتے ہیں. نصب العین اس کو اس لیے کہتے ہیں، عین کس کو کہتے ہیں؟ عین یہ جو آنکھوں کے ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ آنکھوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو ہے وہ یہ عین، نصب العین کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں کے سامنے کسی چیز کو ایسے کاٹ لینا، ٹارگٹ بنا لینا. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو نصب العین کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو زندگی کا ہدف بنایا ہوا ہوتا ہے. تو ذبح علی النصب، وہ نصب کرنا، یعنی انہوں نے پتھر بنائے ہوتے تھے اور وہاں پہ جا کے وہ خاص نشانی لگائی ہوتی تھی کہ یہاں پہ آ کے لوگ اپنے جانور ذبح کریں گے غیر اللہ کے نام پہ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کے لیے آستانے بنائے ہوئے، وہاں پہ جو ذبح ہوگا وہ بھی کھانا کیا ہے؟ حرام ہے، حرام.
جہاں پہ اللہ کے نام پہ دیوا نہیں ہوتا، اوروں کے نام پہ دیوا ہوتا ہے. بڑے سارے مسلمان یہ قباحتوں کے اندر اور ان شرکیہ کاموں کے اندر وہ ہے مبتلا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، کتنے ہو گئے بولو؟ اور یہ کہ آپ قسمت کا حال معلوم کریں تیروں کے ذریعے. اس وقت تیروں کے ذریعے کرتے تھے، اب لوگوں نے اور تھوڑے سے ایڈوانس طریقے بنا لیے ہوئے. تو قسمت کا حال کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. غیب کون جانتا ہے؟ لا یعلم من فی السماوات والارض غیبا الا اللہ. لیکن یہ دن میں رکھیے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور غیب کے اندر بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم گوگل میں لکھ رہے ہیں اور وہ پہلے سے پریڈکٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سمجھے کہ اس کو غیب کا علم ہو گیا. وہ غیب کا علم نہیں ہے، وہ اسی ایکسپیرینس سے لے رہے ہیں سب کچھ. ٹھیک ہے، اور غیب کا علم جو کہ دعوے دار ہے کہ مجھے سب پتا ہے اور میں غیب رکھتا ہوں اور میں آپ کے مسئلے حل کر سکتا ہوں، تو ایسے بندے کے پاس جانا بہرحال حرام ہے. اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تو ویسے پریڈکٹ کرتا ہوں یا میں ایک گیس کرتا ہوں، وہ صحیح بھی ہو جاتا ہے غلط بھی ہو جاتا ہے اور میں غیب کا دعوے دار نہیں ہوں، تو اس میں بہرحال علماء کی کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی حد تک وہ جائز کچھ شکلوں میں بن جاتا ہے. تو بہرحال اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا تیروں کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے یہ بھی حرام ہے. ذالکم فسق، یہ سارے کے سارے کام فسق ہے، فسق گناہ ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر آپ کے دین سے کیا ہو گئے؟ مایوس ہو گئے. دین آپ کا اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ کافر اس سے مایوس ہو گئے. تو فلا تخشوہم، اب آپ نے ان سے ڈرنا نہیں ہے. وخشونی، کس سے ڈرنا ہے؟ مجھ سے ڈرنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرنا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے آپ کا دین کیا کر دیا ہے؟ مکمل کر دیا ہے. تو یہودی آئے عمر رضی اللہ کے پاس کہنے لگے کہ آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے اگر ہمارے اوپر نازل ہوتی ہے اس دن عید بناتے. تو انہوں نے کہا کون سی آیت؟ انہوں نے یہ وہی آیت پڑھی ہوگی. انہوں نے کہنے لگے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ ایسی آیت ہے کہ جس کے مکمل ہونے پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا جس کے اندر اللہ نے آپ کے دین کے مکمل ہونے کا اعلان کیا ہے. کیونکہ دین کہاں سے شروع ہوا تھا؟ آدم علیہ السلام سے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے مکمل ہوا ہے اس وقت میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ آیت کب نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی. کب نازل ہوئی تھی؟ یہ ذی الحجہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے اندر خطبہ دے رہے تھے تو جو ہے وہ وہاں پہ یہ جو ہے وہ آیت نازل، یہ والی آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی. مینا کے اندر عرفات میں ہوتا خطبہ، عرفات میں خطبہ دے رہے تھے. تو جو حج کا جو اصل دن ہے الحج و عرفہ، تو نمرہ مسجد ہے جہاں پہ آج بنی ہوئی، اس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے اوپر خطبہ دے رہے تھے. تو اس کے بعد یہ آیا، جب آپ نے خطبہ دے دیا تو تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. تو یہ ایام عید کے ایام ہوتے ہیں. پوری امت مسلمہ ان دنوں میں کیا کر رہی ہوتی ہے؟ عید منا رہی ہوتی ہے. تو عمر نے کہا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے اللہ نے ہمیں یہ عید والے دن ہی عطا کی. تم نے تو اپنے پاس سے عید منا لینی تھی، ہمیں اللہ نے عید والے دن یہ آیت مبارکہ عطا کی ہے. تو مطلب یہ کہ اپنے آج میں نے اپنے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا. یوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر کیا کر دی؟ تمام کر دی. یعنی یہ دین اللہ کی کیا ہے؟ نعمت ہے. جب اس کو سیکھا نہیں جاتا پھر یہ زحمت بھی بن جاتی ہے. ہر وہ نعمت جس کا احساس نہ کیا جائے، جس کا خیال نہ رکھا جائے، وہ زحمت بن جاتی ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ پسند کیا ہے دین کے اعتبار سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ بھی صبح 3 دفعہ شام بھی 3 دفعہ یہ دعا پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا بالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، میں اللہ کے رب ہونے پہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ اور اسلام کے دین پہ میں راضی ہوں، دل سے سمجھتے ہوئے یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو راضی کریں گے. اس لیے ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے صبح و شام کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت ہمارے پر مکمل کی ہے. فمن اضطر غیر مخمصۃ، یہ جو پچھلی چیزیں حرام کی گئی تھی ان میں اللہ ایک ایکسیپشن بیان کر رہے ہیں. فمن اضطر، جس کو مجبور جو اضطراری حالت میں مبتلا ہو جائے، فی مخمصۃ، مخمصہ کسے کہتے ہیں؟ بھوک کو کہتے ہیں. عربی میں مخمصہ بھوک کو کہتے ہیں، اردو میں بہرحال ٹینشن کو کہتے ہیں، پریشانی کو کہتے ہیں. تو خالی پیٹ کو خماس کہتے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے اگر آپ اللہ پہ توکل کریں، لو انتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لیرزقکم کما یرزق الطیر، اللہ آپ کو ایسے رزق دے جیسے اللہ پرندوں کو رزق دیتے ہیں. تروح تغدو خماسا و تروح بطانا، خماس وہاں پہ مخمصہ کا لفظ آیا کہ صبح کو جاتے ہیں تو خماس ہوتے ہیں، کیا مطلب؟ پیٹ خالی ہوتے ہیں. اور تروح بطانا جب آتے ہیں تو پیٹ ان کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اگر اللہ پہ بھروسہ کیا جائے تو ایسے ہی بندے کو پروجیکٹس ملے، انویسٹمنٹس ملے، سب کچھ آئے بندے کے پاس، اللہ پہ توکل کی کمی ہوتی ہے. تو غیر متجانف لإثم، جو بندہ بھوک کی وجہ سے مجبور ہو گیا یا اور وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا ہے. جنفہ آپ کو بتایا تھا، حنفہ اور جنفہ دو لفظ ہیں. حنفہ جنفہ، حنیف کا لفظ ہم نے اس میں پڑھا ہے. جنف کہتے ہیں صحیح رستے سے کس طرف مائل ہو جانا، غلط کی طرف، اور حنف کہتے ہیں غلط رستے سے کس طرف مائل ہو جانا، صحیح رستے کی طرف. تو غیر متجانف لإثم،
وہ بندہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہیں ہے. ان اللہ غفور رحیم, تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. اب یہ آپ نے گنے ہی نہیں ہے تو کوئی نیکی کرے نا. تو یسألونک ماذا ينفقون, تو یہ 11 چیزیں یہاں پہ تقریباً بیان کی گئی. 11 چیزیں. یسألونک ماذا ينفقون, یہ مائدہ ہے. سو مائدہ کس کو کہتے ہیں؟ مائدہ کس کو کہتے ہیں؟ دسترخوان کو کہتے ہیں. ایک مسلمان کے دسترخوان پہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا یہ سورہ مبارکہ بتائے گا. اس سورہ مبارکہ کے اندر شراب حرام کی گئی ہے. اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ چیزیں جو زیادتی اور اعتداء ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے, اور کھانے کے بعد کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی سارا کچھ بیان کیا ہے. یہ ساری چیزیں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہے جو 11 چیزیں بھی ہم نے پڑھی ہے, ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مسلمان کے دسترخوان پہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں, اور یہ دین کا تقاضا ہے. یہ نہیں, اسلام جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کو کھانے پینے تک کی ہدایات دیتا ہے, کھانے پینے تک کی ہدایات دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں. یسألونک ماذا احل لهم, یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں بھی حلال کیا ہے ہمارے لیے. قل احل لکم الطیبات, انہیں کہہ دیجئے کہ ساری پاکیزہ چیزیں آپ کے لیے کیا ہے, حلال کر دی گئی. وما علمتم من الجوارح مکلبین, ایک اور چیز اللہ تعالیٰ حلال کر رہے ہیں. ما علمتم, وہ چیزیں جو تم تعلیم کے طور پہ سکھاتے ہو, من الجوارح, جارح کسے کہتے ہیں؟ جارح جو دوسروں پہ حملہ آور ہوتا ہے. تو جوارح سے مراد یہاں پہ حملہ آور ہونے والے مکلبین, کلب سے ہے. کلب کہتے ہیں کتے کو, وہ کتے جن کو آپ حملہ کرنا سکھاتے ہیں. تو علمونہن مما علمکم اللہ, آپ ان کو وہی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں جو اللہ نے آپ کو دی ہے. فکلوا مما امسکنا علیکم, تو آپ کھاؤ اس شکار کو جو انہوں نے روک لیا ہے, یعنی انہوں نے اس میں سے کھایا نہیں, اس کو روک لیا ہے. رسول اللہ سے پوچھا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی اگر میں کتے کو چھوڑتا ہوں شکار کے لیے تو فرمایا اللہ کا نام لے کے چھوڑو, تو وہ جو روک لے اس کو کھاؤ تو وہ حلال ہے تمہارے لیے. ہاں اگر وہ اس میں سے کھا لے پھر نہیں کھانا, کیونکہ اس نے آپ کے لیے نہیں کیا, اس نے پھر اپنے لیے روکا ہے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی اگر کوئی اور کتا بھی اس میں شامل ہو گیا جو کہ سدایا ہوا نہیں ہے تو فرمایا پھر تم نے نہیں کھانا, کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ کس نے اس کو روکا ہے. تو بہرحال یہ بھی تمہارے لیے حلال ہے. تو فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ, جو تمہارے لیے وہ روک لے اس کو آپ کھاؤ. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ, جب آپ اس کو چھوڑو گے, جب آپ شکار کر رہے ہیں, گن چلائیں گے, تو اس وقت آپ بسم اللہ پڑھیں گے, اللہ کا نام لے کے آپ شکار کریں گے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرتے رہو. إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لیں گے. الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ, آج کے دن آپ کے لیے طیبات حلال کر دی گئی. اليوم سے اشارہ کس کی طرف ہے؟ کیونکہ وہ بنا کے اندر عرفات کے اندر جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کر رہے ہیں اور آپ نے خطبہ بیان, یہ وہ دن ہے. اليوم سے ہر جگہ پہ یہی مراد ہے. آج کے دن آپ کے لیے طیبات حلال کر دی گئی ہے, یعنی اس دن کو خاص یاد رکھنا بھی ایک خاص ہمارے اندر ہمارے دین کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے, یاد رہنا چاہیے ہمیں. آج کے دن آپ کے لیے طیبات حلال کر دی گئی. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ, اہل کتاب کا کھانا آپ کے لیے حلال ہے. یہودی اگر آپ کی دعوت کرتے ہیں آپ کھا سکتے ہیں, نصرانی اگر آپ کی دعوت کرتے ہیں تو آپ دعوت کھا سکتے ہیں. اور وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ, وہ بھی آپ کے گھر میں آ کے کھانا کھا سکتے ہیں. تو یہ جو تصور ہے نا ہمارے یہاں کہ وہ انہوں نے برتن کو ہاتھ لگایا تو برتن کیا ہو گیا, یہ ہندوؤں کا تصور ہے. جو برہمن ہے نا ہندوؤں کے اندر, وہ شودروں کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں. تو ہماری خوش بختی سمجھیے یا کم بختی سمجھیے کہ بہت سارے لوگ ہم میں سے اصل میں اگر 3-4 سال 4-5 نسلیں پیچھے چلے جائیں تو وہ ہندو ہیں. ٹھیک ہے, تو جب وہ کنورٹ ہوئے ہیں تو وہ اپنے ساتھ وہی توہمات لے کے اسلام میں داخل ہو گئے. تو قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ آپ ان کا کھانا کھا سکتے ہیں, وہ آپ کا کھانا کھا سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں کہ ان کے گھر میں وہ چیز پکی ہوئی اسلام میں حرام ہے تو آپ کھانا شروع کر دیں گے. حلال چیز, سبزی بنی ہوئی ہے, کوئی گوشت بنا ہوا ہے جو حلال جگہ سے لیا ہوا انہوں نے اور حلال گوشت ہے, چیز کا گوشت ہے, تو کھا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب, محصنات پاک دامن عورتیں, من الذین اوتوا الکتاب, ان لوگوں میں سے جو اوتوا الکتاب جن کو دی گئی, جن کو کتابیں دی گئی ہیں ان کی پاک دامن عورتیں آپ کے لیے حلال ہیں. اور من قبلکم, تم سے پہلے جن کو کتابیں دی گئی, اذا آتیتموہن اجورہن, جب آپ ان کو ان کے حق مہر دیں گے. محسنین, تمہارا مقصد پاک دامنی ہونا چاہیے, غیر مسافرین, خواہشات کی تکمیل نہیں ہونا چاہیے. ولا متخذی اخدان, اور یہ بھی نہیں کہ پہلے دوستیاں لگائی اور پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بعد میں شادی کر لی. بہت سارے لوگ بیچارے یہ غلط رستہ اختیار کرتے ہیں, اب اپنے وہ جرائم پہ پردہ ڈالنے کے لیے شادی کر رہے ہوتے ہیں. یہ شادی کا مقصد نہیں ہے, یہ شادی کے مقصد کے خلاف ہے بالکل. تو وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, جو ایمان کے ساتھ کفر کرے گا, مطلب کیا, یہ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہوئی ہے ان کو بھی جائز سمجھ رہا ہے اور مومن بھی بنا ہوا ہے, تو فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, یہ اپنے اعمال کو ضائع کر رہا ہے. تو ایک رستہ چنیے, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, دین مکمل ہو چکا ہے, اس کے اوپر قائم رکھیے, تو جو ہے وہ آخرت میں یہ بندہ خسارہ اٹھائے گا. اچھا, جب تک کوئی ایگریمنٹ, کوئی معاہدہ مکمل نہیں ہوتا, کیا وہ قابل عمل ہوتا ہے, نافذ ہوتا ہے؟ نہیں, نافذ نہیں ہوتا. پہلی آیت میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا
اپنے معاہدوں کو کیا کرو؟ پورا کرو. تو اللہ تعالیٰ کا اور میرا اور آپ کا ہم سب کا اللہ کے ساتھ معاہدہ ہو گیا کہ دین اللہ نے کیا کر دیا؟ اب یہ اللہ کی نعمت مکمل ہو گئی ہے. اب اس کی مخالفت ہم نے نہیں کرنی. اور اس سورۃ بارکہ کا اصل میں معاہدہ نام معاہدہ ہے اس وجہ سے کہ نصارہ نے اللہ سے ایک مطالبہ کیا تھا. مطالبہ کیا کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ سے کہیے کہ آسمانوں سے کیا نازل ہو جائے؟ معاہدہ نازل ہو جائے. منصلوہ تو یہودیوں پہ نازل ہوا تھا. تو معاہدہ نازل ہو، اگر آپ نے جو ہے وہ نازل ہو گیا تو ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے اور ہم آپ کی ہر بات کو دل و جان سے تسلیم کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں نازل کروں گا. اب اس کے بعد جو بندہ کفر کرے گا میں اس کو ایسی سزا دوں گا جو کسی کو میں نے کائنات میں نہیں دی ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو اب میرے حکم کی مخالفت کرے گا نا دین کے مکمل ہونے کے بعد، یہ بڑی خطرناک چیز ہو جائے گی. اس لیے جو اپنے وعدے ان کے پاسدار بنو، دین اب مکمل ہو چکا ہے. جو من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، جو بندہ ایمان کے ساتھ ساتھ کفر بھی کرتا رہے گا، یہ غلط کام بھی اور حرام کو حرام ہی نہیں سمجھے گا، تو یہ اپنے اعمال کو ضائع کر لے گا اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھائے گا. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. یا ایھا الذین آمنوا، کتنی دفعہ ہو گئے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا. اب کھانا کھا لیا، اب کیا کرو؟ کھانا کھانے سے فارغ ہو گئے معدہ سے، تو اب فاغسلوا وجوہکم اذا قمتم الی الصلاۃ. اب صلوات کی اہتمام کرو، یہ نہیں کہ کھانے پینے کے چکر میں صلوات ضائع ہو رہی ہیں. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو الی المرافق، کہنیوں تک. اب یہ کس کا حکم دیا جا رہا ہے؟ صلاح کے لیے جب کھڑے ہو رہے ہیں تو یعنی صلاح کی نیت کر رہے ہیں تو آپ نے جو ہے پہلے وضو کرنا ہے، اور وضو میں کیا کرنا ہے؟ چہرہ دھونا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے اور اس کے کونیوں تک. وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا ہے. اور وارجلکم الی الکعبین، ارجلکم الی الکعبین. اس میں ایک دو قرات ہیں، جو شیعہ حضرات ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں ارجلکم. وامسحوا برؤوسکم اور ارجلکم پڑھتے ہیں تو وہ پاؤں کا کیا کرتے ہیں؟ مسح کرتے ہیں، کیونکہ مسح کے بعد آ رہا ہے اس کا ذکر. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بعد میں کیوں رکھا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ترتیب یہ ہے نا وضو کے اندر، ترتیب یہ ہے کہ پہلے منہ دھویا جاتا ہے، پھر بازو دھوئے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سر کا مسح ہوتا ہے، اور اس کے بعد کیا دھوئے جاتے ہیں؟ پاؤں دھوئے جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو پاؤں کے دھونے کا ذکر آیا نا، دو چیزوں کے بعد رکھا ہے، ایک فغسلوا کے بعد اور دوسرا وامسحوا کے بعد. یعنی دو چیزیں ہو گئی، ایک غسل اور ایک مسح. تو بسا اوقات ہم جو ہے وہ پاؤں کا مسح کر رہے ہوتے ہیں، اور بسا اوقات ہم پاؤں کا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ غسل کر رہے ہوتے ہیں. ہاں عمومی طور پہ ہم وضو کے اندر پاؤں کا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ غسل. اور جب ہم نے اس کے اوپر پہنے ہوئے موزے پہنے ہوئے تو پھر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مسح. تو اس کے اوپر دونوں چیزیں اپلیکیبل ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو آخر میں لایا کہ اس کے اندر مسح بھی بسا اوقات ہوتا ہے اور بسا اوقات اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ غسل ہوتا ہے. شاید آپ بات سمجھ گئے ہو. تو الی الکعبین، پاؤں کو دھونا ہے کہاں تک؟ ٹخنوں تک. ٹخنوں تک پاؤں کو دھونا ہے. تو وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، آپ صلاح کے لیے اگر آپ جنبی ہے تو پھر آپ نے، یعنی یہ حد سے اصغر تھا، آپ کی حد سے اکبر ہے اگر، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ خوب طہارت اختیار کرنی ہے، یعنی مطلب آپ نے غسل کرنا ہے. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اگر آپ بیمار ہیں، اول سفر یا سفر میں ہیں، او جاء یعنی پانی نہیں مل رہا، او جاء احد منکم من الغائط، یا آپ جو ہے وہ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، او لامستم النساء، یا آپ نے جو ہے وہ وظیفہ زوجیت تھے، فراغت حاصل فارغ ہو گئے، فلم تجدوا ماء، اب آپ کے پاس پانی نہیں ان کیفیتوں کے اندر، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر پاکیزہ مٹی کے ساتھ آپ تیمم کریں. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، تو اس کے ذریعے آپ نے کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا ہے اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کا جو طریقہ بتایا، آپ نے ہاتھوں کے اوپر، ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو مٹی کے اوپر مار کے اس میں پھونکنا ہے اور ان کو جھاڑنا ہے، اور اس کے بعد مسح بما وجہ و کفیہ، اسی ترتیب کے ساتھ جیسے قرآن نے بتایا، پہلے وجہ کا ذکر آیا ہے، چہرے پہ ان کو مل لینا ہے، اور کفیہ اس کے بعد ہاتھوں کو کے اوپر اس کو مل لینا ہے. تو یہ حدیث کے اندر آیا اس کا مسح کا تیمم کا طریقہ. تو مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا منہ، اس کے ذریعے. پہلے وضو میں ہم نے جو کر رہے تھے کہاں تک دھونا تھا ہاتھوں کو؟ کونیوں تک. تو مرافق کا لفظ آ گیا یہاں پہ، کونیوں تک نہیں کرنا، اس لیے یہاں پہ ایدیکم کا سمپل لفظ آیا، ہاتھوں کو یہ کر لیں. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ آپ کو کسی حرج، تکلیف، پریشانی، تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتے. ولکن یرید لیطہرکم، اللہ چاہتے کہ آپ کو خوب پاک کر دے، آپ کو طہارت میں کی حالت میں اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. ولیتم نعمتہ علیکم، اور اللہ اپنے نعمتیں آپ کے اوپر مزید پوری کرنا چاہتے ہیں. لعلکم تشکرون، تاکہ آپ اللہ کے شکر گزار بن سکیں. یعنی کھانا کھا لیا، اب اپنی قوتوں کو جو کھانے کے اندر کھانے سے جسم کے اندر پیدا ہوئی ہے، اللہ کی عبادت میں صرف کرو، یہ ہے شکر. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، وَاذْكُرُوا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کے احسان کو، علیکم جو تم پر اللہ نے کیا ہے، وَمِيثَاقَهُ، اور اس کے میثاق کو، الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، جو تم نے پختہ میثاق کیا اپنے رب کے ساتھ باندھا ہے. کیا؟ اذ قلتم سمعنا وَاطَعْنَا، جب آپ نے کیا کہا تھا؟ کیا معاہدہ کیا تھا؟
کہاں سے پڑھا، کہاں کیا تھا؟ نہیں سورہ بقرہ کے آخر، ہاں بالکل، جزاک اللہ خیر۔ تو یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں نا، آپ نے کہا ہے سمعنا و اطعنا، یعنی اپنی الفاظ کی کمٹمنٹ کو ذہن میں رکھو، اپنی کمٹمنٹ کو ذہن میں رکھو، یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ سمعنا و اطعنا، اس کی اپلیکیشن ہونی چاہیے الفاظ اور روح دونوں اعتبار سے۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر کیا ہے اس کا بھی علم رکھتے ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، کتنی دفعہ ہو گئے؟ 4 دفعہ۔ چلے غلط گرے صحیح گرے تو پتہ چل جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، یہ 16 دفعہ گرنا ہے آپ نے۔ اے ایمان والو کونوا قوامین، آپ ہو جائیے قوامین، وہی قوام کا لفظ ہے، الرجال قوامون علی النساء، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، تو قائم کرنے والے اور ذمہ دار بن جاؤ، للہ اللہ کے لیے، شہداء گواہ بن کر، اللہ کے ریپرزینٹیو بن کر، اللہ کے نمائندے بن کر، بالقسط عدل کے ساتھ، عدل کے لیے اللہ کے نمائندے بن جاؤ اور اس کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی میں آ کے بھی آپ نے ظلم نہیں کرنا، عدل سے انحراف نہیں کرنا۔ تو اعدلوا، عدل کرو ہر حال میں، ہوا اقرب للتقوی، تقوی کا سب سے قریبی تقاضا یہ ہے۔ یعنی متقی کا پتہ کہاں سے چلے گا کہ بندہ عدل کرتا ہی ہے، اپنے ساتھ، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اللہ کی مخلوقات کے ساتھ عدل کرتا نہیں، کہ یعنی یہاں سے تقوی کا پتہ چلے گا۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ جو آپ کر رہے ہیں ہر چیز سے باخبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالح کیے کہ لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش بھی دیں گے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی کیا مطلب، یہ جو پیچھے آپ کو بیان کیا جا رہا ہے نا، اگر آپ اس پہ ایمان لے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بونس دیا ہے، یہاں پہ وعدہ کا مطلب ایک بونس ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو بونس ملے گا۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے جو غلطیاں ہوگی نا ان کو کیا کر دیں گے، درگزر کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ الحمدللہ پڑھ لیا کریں یار، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں، بونس دے رہے ہیں۔ اچھا یعنی خوشخبری سے گزرے بندہ اور بندے کو خوشخبری ملے ہی نہ، ٹھیک ہے، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جو ہے وہ ایک مولوی صاحب کو کسی نے کہا کہ وہ فلاں گھر میں نا کھیر بن رہی ہے، تو انہوں نے کہا اچھا تو ہمیں سے کیا تعلق، تو اس نے کہا نہیں آپ کے لیے بن رہی ہے، تو کہتے پھر تمہارے سے کیا تعلق۔ تو مقصد ایسے نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کو تھوڑا سا اللہ خوشخبری دے رہے ہیں تو تھوڑا سا خوش ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے تو ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو ہماری آیات کی تکذیب کریں گے اور کفر کریں گے، اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں شمار ہونے سے بچا لے۔ آمین۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی تاریخ کو بھول کر دیا آپ نے۔ اے ایمان والو، کتنی دفعہ ہو گئے؟ 5 دفعہ۔ تو اے ایمان والو، یہ براہ راست اللہ مخاطب ہے ایمان والوں سے، براہ راست۔ تو سب سے زیادہ قرآن مجید کے اندر اگر اس سورہ مبارکہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا آیا تو وہ یہ سورہ ہے سب سے زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ براہ راست مخاطب ہے ایمان والوں سے، اور ان کو براہ راست اللہ تعالیٰ جو ہے احکامات دے رہے ہیں کہ اذ ہم قوم، اس وقت کو آپ نے فراموش نہیں کرنا کہ جب اللہ کے اس احسان کو آپ نے فراموش نہیں کرنا، نعمت اللہ کی نعمت کو آپ نے نہیں فراموش کرنا۔ یہ تیسری نعمت اللہ کے نوار ہے، تیسری نعمت، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، تیسری نعمت ہے کیا؟ جب ایک قوم نے یہ ارادہ کر لیا تھا ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ آپ کی طرف اپنا ہاتھ پھیلائیں اور آپ کو ہضم کر جائے، آپ کو ہڑپ کر جائے، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے ان کا ہاتھ آپ سے کیا کر لیا، روک لیا۔ کتنے ایسے مواقع آئے کہ ہمیں ہستی سے مٹانے کی کوشش کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک اسلام کا نام تک مٹانے کی کوشش کی گئی، اور کون ہمیشہ ہر وقت تھامتا تھا؟ اللہ رب العالمین۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان احسانات کو آپ نے فراموش نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ روک لیے، واتقوا اللہ، لہٰذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے آپ کو ڈرنا چاہیے، اور سب سے زیادہ آپ کو اللہ کو عزیز رکھنا چاہیے، اللہ کے احسانات ہیں آپ کے اوپر۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو آئندہ آج تک اللہ نے آپ کو ضائع نہیں ہونے دیا، آج تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ضائع نہیں ہونے دیا، تو آئندہ اللہ کو ضائع ہونے دیں گے؟ اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ کے لیے نہیں، آپ کا فیوچر جو ہے پروٹیکٹڈ ہے، آپ سمجھے کہ انشورڈ ہے، آپ انشورڈ ہے، آپ کو اللہ نے آج تک نہیں ضائع ہونے دیا، آئندہ بھی اللہ نے آپ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، اللہ پہ آپ بھروسہ کریں۔ وَلَقَدْ أَخَذَكُمُ اللَّهُ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب کسی کا معاہدہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ اور اس کی وہ خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ یہ اب اللہ تعالیٰ سمجھے کہ تعریضاً میسج دے رہے کہ ایمان والو یہ والے کام آپ نے نہیں کرنے، یہ والے کام آپ نے نہیں کرنے۔ اور ہم
اللہ سے عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنی توفیق کے اندر، اپنی استطاعت کے اندر ہم اللہ کے کسی معاہدے کی مخالفت انشاءاللہ نہیں کریں گے. تو یہ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کا معاہدہ ہوا تھا. معاہدے کی شکلیں کیا تھی؟ اللہ نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا کیا؟ بعثنا منہم اثنی عشر نقیبا. اس معاہدے کی نگہبانی کے لیے اثنی عشر نقیبا، 12 نقیب تھے. کتنے قبائل تھے؟ 12. ہر قبیلے کا ایک نقیب تھا، یعنی نگہبان تھا، جس کا کام تھا کہ وہ اس بات کو اللہ کے اس معاہدے کی مخالفت سے روکے گا، لوگوں کو ہاتھ پکڑ لے گا ان کے. وہ نقیب ایسے 12 نقیب وہ جو ہے بنائے گئے. وقال اللہ تعالیٰ نے ان سے معاہدہ یہ کیا انی معکم. یہ ہمارے اوپر معاہدہ مکمل ہوا ہے نا، دین مکمل ہوا ہے، اس لیے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اس کی مخالفت سے مکمل گریز کرنا ہے اور اپنے ماتحت لوگوں کو بھی اس کی مخالفت سے بچانا ہے. آپ نے، اللہ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ مجھے ہر موقع میں اپنے ساتھ پائیں گے، میری مدد کو ساتھ پائیں گے. اگر لئن اقمتم الصلاۃ، یہ معاہدے کی پہلی شرط ہے. کیا؟ اقامت الصلاۃ. صلوات ضائع نہیں ہونی چاہیے، نہ آپ نہ آپ کے ماتحت لوگ صلوات کو ضائع نہیں کریں گے. آتیتم الزکاۃ، دوسری چیز کیا؟ زکات کی پابندی کرنی ہے آپ نے. آمنتم برسولی، میرے رسولوں کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ بنی اسرائیل سے معاہدہ لیا تھا، جتنے بھی رسول آئیں گے اور سارے کے اوپر آپ نے ایمان لانا ہے. اور جو ہے وہ یہی وہ کہا گیا نا سورۃ البقرہ کی ابتدا میں، اوفوا بعہدی اوف بعہدکم. یہ وعدہ تھا. اللہ کہہ رہے ہیں آخر نبی بھی ایمان لاؤ، وہ اس کو سمجھ ہی نہیں رہے تھے. تو آپ ان کے اوپر ایمان لائیں گے. عزرتموہم، آپ ان کے لیے ان کے حواری بن کے کھڑے ہوں گے، ان کے مددگار بن کے کھڑے ہوں گے آپ جو بھی رسول ہیں. بہت سے لوگ ایمان لے آتے ہیں لیکن انبیاء کو اپنی ٹینشن نہیں بناتے، نہ ان کی ذمہ داریوں کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی. ایمان لانا اور ساتھ میں کیا؟ ان کی مدد کرنا، ان کے مشن میں ان کا ساتھ دینا. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو کیا دو گے؟ قرض حسنہ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے. اگر آپ یہ چیزیں پوری کرو گے، 4 چیزیں ہوگی: اقمتم الصلاۃ، آتیتم الزکاۃ، آمنتم برسولی، عزرتموہم، اقرضتم اللہ قرضا حسنا. تقریباً یہ 5 چیزیں بھی شمار کی جا سکتی ہیں. لَأُكَفِّرَنَّ، آپ کو کیا ملے گا؟ پہلے یہ بتایا گیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا. اب یہ بتایا گیا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، جو آپ سے گناہ ہوگے میں وہ کیا کر دوں گا؟ بالکل جیسے اللہ نے ہمیں کہا کہ میں آپ کے گناہ معاف کر دوں گا، ایسے ان کو بھی کہا تھا میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، اور میں آپ کو ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، یہ بھی اس معاہدے کے اندر موجود تھا کہ جو اے بنی اسرائیل تم میں سے اس معاہدے کی مخالفت کرے گا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِیلِ، تو وہ صحیح راستے سے کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا، بھٹک جائے گا. لہذا اس معاہدے کو آپ نے تھام کے رکھنا ہے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِیثَاقَهُمْ، تو کیا ہوا؟ ان کے میثاق کو نقض یعنی توڑ دینے کی وجہ سے لعناہم، ہم نے ان کے اوپر کیا کی؟ اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیے. تو جعلنا قلوبہم قاسیہ، دوسرا سزا ہم نے ان کو کیا دی؟ جعلنا قلوبہم قاسیہ، ان کے دلوں کو کیا کر دیا؟ گرم دل. اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہو، انسان سے گناہ ہوتے ہیں اس کو احساس ہو، وہ روئے گڑ گڑائے اللہ کی طرف پلٹے. اور سخت دل کی سختی جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی سختی سے بچائے. تو یہ سزا ہوتی ہے، یہ ان کو بنی اسرائیل کو دی گئی. اتنا دل سخت ہو گیا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ اللہ کے احکامات کو بدلنا شروع ہو گئے. اللہ کی شریعت کو وہ انہوں نے اس کے اندر تحریف شروع کر دی. وہ کلمات کو ان کی حقائق سے منحرف کرنا شروع ہو گئے، پھیرنا شروع ہو گئے. وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو اللہ نے ان کے اوپر ان کو نصیحت کی تھی اس کا بہت بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا. بالکل انہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا کیا ہے. تو یہ ان کی صورت، یعنی ادھر صلاح کا ٹائم ہے، ادھر وہ اپنے غلط کاموں کے اندر مشغول ہیں، ادھر زکوٰۃ ہے اور وہ سود کھا رہے ہیں. تو اس طرح کے کاموں میں مبتلا ہو گئے. تو وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اب کیا ہوگا کہ آپ کو ان کی خیانتیں ملتی رہیں گی، اطلاع آپ پاتے رہیں گے، ان کی خیانتیں بار بار آپ کے سامنے آتی رہیں گی. کبھی کوئی تورات کا نسخہ نکل آئے گا جس میں ہوگا کہ یہ تو تورات تو یہ کہہ رہی ہے اور وہ کیا غلط چیزیں لیے بیٹھے. تو اس طرح خیانتیں ان کی کھول کے سامنے آتی رہیں گی. تو آپ نے الا قلیلا منہم، بہت ان میں تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے اور اچھے ہوں گے. فاعفوا عنہم واصفح، ان سے آپ درگزر کیجیے اور ان سے اعراض کر لیجیے. ان اللہ یحب المحسنین، آپ اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ سے جو ایک خوف کا تقاضا اس کو پورا کرتے ہوئے آپ اپنی زندگی جو ہے اس کو گزاریے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اب یہ دوسری قوم کا ذکر آ گیا جو اس کے بعد جن کو نبوت ملی تھی، نصرانی. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اِنَّا نَصَارَىٰ، ہم کون ہیں؟ نصرانی. یعنی اللہ نے ان کا نام نصارہ نہیں رکھا، انہوں نے خود کہا اِنَّا نَصَارَىٰ، ہم کیا ہیں؟ اللہ نے سب کا نام کیا رکھا تھا؟ مسلم. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا، سابقہ امتوں میں بھی یہی نام تھا، اب بھی یہی ہے. لوگوں نے اپنے نام بدلے، جیسے اس وقت بدلے تھے آج بھی لوگوں نے بدلے ہوئے، مسلمانوں نے بھی بدلے ہوئے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بارے میں خود کلیم کیا کہ ہم نصارہ ہیں، اور پیچھے جو ہادو وہ یہودی بن گئے. اللہ نے یہودی نہیں بنایا تھا، خود یہودی بن گئے.
تو اخذنا میثاقہم، ان سے بھی ہم نے میثاق لے لیا. تو اسی طرح کا میثاق تھا، یہی شکے تھی. فنسوا حظا مما ذکروا بہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے والے اس معاہدے کے حصے کو ان کو اس کے ایک بہت بڑے حصے کو بھول گئے، فراموش کر گئے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا اللہ کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ ہے. فاغرینا، ان کو کیا سزا ملی؟ پہلوں کو سزا کیا ملی تھی کہ لعنت ہو گئی اور دل کیا ہو گئے سخت. ان کو کیا سزا ملی؟ ان کو اللہ فرماتے ہیں اغرینا بینہم العداوہ، ان کے درمیان ہم نے کیا پیدا کر دی؟ دشمنی. تو آج آپ دیکھیں الی یوم القیامہ، کب تک یہ دشمنی ہے؟ ٹھیک ہے. رشیا اور امریکہ کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ دونوں کے کرسچن ہیں بالکل. آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے جو ایران اور سعودی ہے، ٹھیک ہے، اور یا ان میں تو بلکہ کم آپ سمجھ لیں. تو مقصد یہ کہ یہ سارے یہ کس چیز کی سزا ملتی ہے؟ اللہ کے ساتھ کیے معاہدوں کی مخالفت کی اور ان کو فراموش کر دینے کی سزا ملتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت تک کے لیے ان کی آپس میں اپنے دشمنی پیدا کر دی. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، ان کے جو کام ہے جو یہ کر رہے ہیں اللہ ان کو ان کی خبر دے گی. یعنی یہ دھمکی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یا اہل الکتاب، اب یا ایھا الذین آمنوا کتنی دفعہ آیا تھا؟ 5 دفعہ آ چکا ہے. اب یہ اہل کتاب کو مخاطب کیا جا رہا ہے. یا اہل الکتاب قد جاءکم، چونکہ فائنل باتیں ہو رہی ہیں نا، تو اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے. یبین لکم کثیر مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، جو تمہارے لیے سامنے کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں بہت ساری چیزوں کو جن کو تم چھپا رہے تھے اللہ کی کتاب میں سے، اور بہت ساری چیزیں اسے درگزر بھی کر رہے ہیں. یعنی یہ اب اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو مخاطب اس لیے کر رہے ہیں کہ دین مکمل ہونے جا رہا ہے. تو اگر ان میں سے کوئی اس گروپ کو جوائن کرنا چاہ رہا ہے اور اللہ کے ساتھ ان معاہدوں کو کنٹینیو کرنا چاہ رہا ہے، رینیو کرنا چاہ رہا ہے، تو اللہ کیا اس کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں اب بھی تیار ہوں، آپ اس نبی پہ ایمان لے آؤ تو آپ کو بھی یہاں پہ آپ کو دوبارہ سے آپ کی بہتری کے آثار جو ہیں وہ آپ کو دوبارہ سے مل سکتے ہیں، آپ کے بہتری کے امکانات دوبارہ سے پیدا ہو سکتے ہیں. تو یہ رسول آ گیا جو بہت ساری چیزیں تم اپنی کتابیں سے چھپا رہے ہو وہ کھول کے بیان کرتا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور کتاب آ گئی روشن کتاب. مبین، کتاب و مبین کا مطلب نور تو ہوتا ہی نور ہے. تو کتاب و مبین کا مطلب کیا؟ کتاب کا مبین کا نور مبین اور کتاب و مبین کا مطلب یہ ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی روشنی ماندنی پڑے گی، اسی طرح رہے گی، بڑھتی چلی جائے گی. یہ کتاب و مبین کا مطلب ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ اس کتاب کے ذریعے اور اس نور کے ذریعے ہدایت دیں گے اس کو جو اللہ کی رضوان کو کیا متبع بنتا ہے، اللہ کی خوشنودی کا طلبگار بنتا ہے اور پیروکار بنتا ہے. سبل السلام، سلامتی کے رستوں پہ اللہ اس کو چلا دے گا. ویخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو ظلمات سے نکال کے کس پہ لے آئیں گے؟ نور پہ. جو اس کتاب اس نور کے اوپر ایمان لے آئیں گے. بإذنہ، یہ اللہ کا اذن ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. ویہدیہم الی صراط مستقیم، اور جو اس کو تھام لے گے اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دے دے گا.